اللہ آئے ہیں اس قبر پر جس قبر میں مصطفیٰ سو رہے تھے. آ کر کا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا جدہ، میرے نانا حسین کا سلام ہو. اے نانا حسین زندہ نہیں رہنا چاہتا. عزاداری جملہ کہہ کے حسین غش کر گئے. خواب میں نبیوں کے نبی آئے، کہا حسین ابھی ہمت نہیں ہارنی، ابھی تو سکینہ کے گالوں میں تماچوں کے نشان کو دے. اجرکم اللہ. حسین تو نے کربلا کو آباد کرنا ہے. عزادار و حسین 3 دن مسلسل کہتے ہیں، اپنے نانا کے روزے پہ آتے رہے. اس کے بعد اٹھے ہیں، اپنے بھائی کی قبر پر آئے ہیں. میں جملہ تبدیل کروں، اس کی قبر پہ آئے جس کے کفن میں 70 تیر برسائے گئے تھے. اور سادات عظام مجھے معاف کرنا. اب راوی کہتا ہے رک کے سننا. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جب حسین نانا کی قبر پہ جا رہے تھے تو شہزادوں کی طرح جا رہے تھے، خرامہ خرامہ جا رہے تھے، قدم پہ قدم رکھ کے جا رہے تھے. جب بھائی کی قبر پر گئے تو شہزادوں کی طرح جا رہے تھے. لیکن راوی کہتا ہے سلام کرو حسین ابن علی پر. اور جب نانا کے قبر پر گیا شہزادوں کی طرح گیا. جب بھائی کی قبر پر گیا تو شہزادوں کی طرح گیا. کہا سلام ہو حسین پر. اور جب ماں زہرا کی قبر پر گیا اس طرح گیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی طرح. اجرکم اللہ. حسین کبھی گرتا ہے کہ السلام علیک یا اماں یا زہرا، کہ میرا سلام ہو زہرا میری مادر پر. اماں حسین کا سلام ہو، اماں مظلوم کا سلام ہو. اے سادات عظام، قبر زہرا سے 4 جواب آئے. وعلیک السلام یا غریب الام. او ماں کے غریب حسین یا زہرا. اے میرے اللہ داداروں کا پرسہ قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. وعلیک السلام یا عطشان الام. مجھے ترجمہ کرنے دو. کہا میرا سلام اس حسین پر جس کو پیاسا شہید کر دیا. اور عجیب جملہ کہا آزادارو وعلیک السلام یا سحقان الدم. اور میرا سلام اس حسین پر جس کے لاشے کو پامال کر دیا جائے گا اور جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف. اجرکم اللہ. جعلکم اللہ من الباقین. ماں زہرا حسین کربلا جا رہا ہے. اماں زہرا تیری آغوش بڑی یاد آئے گی. اے ماں فاطمہ نانا کو روزہ بڑا یاد آئے گا، مدینہ بڑا یاد آئے گا. قبر زہرا سے آواز آتی ہے اے حسین پریشان نہ ہونا. اور جب سکینہ کو تماچے لگیں گے سہارا دینے والی زہرا. اے حسین تیری کٹی گردن پہ جب شمر خنجر چلائے گا ہاتھ زہرا کا ہوگا. اے حسین بیٹے جب سکینہ چلتے اونٹ سے گرے گی سہارا زہرا دے گی.
اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ آخری جملہ آزادارو، حسین اٹھے ہیں، آئے ہیں ام سلمہ کے پاس، کہ بیٹا حسین کربلا نہ جانا، کہ کربلا کیوں نہ جاؤں، کہا تیرے نانا کہہ گئے تھے جب حسین کربلا کو جانے لگے تو ذہن میں بٹھا لینا پھر حسین مدینہ نہیں آئے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ کہ بیٹا حسین تو چھوٹا سا تھا، تیرے نانا آرام کر رہے تھے، انہوں نے منع کیا تھا کوئی بھی آئے مجھے زحمت نہ دینا، میں آرام کر رہا ہوں۔ اے حسین تو آیا میں نے تجھے واپس کر دیا، تو پھر آیا میں نے تجھے واپس کر دیا۔ جب تیرے نانا کو پتا چلا رو کر کہا ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے تو نہ تھا، کہ حسین میں نے تجھے تلاش کیا، جب تجھے سرور انبیاء کے پاس لے کر آئی، سرور انبیاء نے اپنے سینے پہ لٹایا اور تیرے گلے کے بوسے تیرے گلے کو چومنا شروع کر دیا، کبھی تیرے ہاتھوں کی کلائیوں کا بوسہ لیتے تھے، گریہ بھی کرتے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میرا حسین کربلا کے میدان میں مارا جائے گا۔ ام سلمہ یہ مٹی ہے، اس کو دیکھتے رہنا، جب تک یہ مٹی رہے سمجھ لینا حسین زندہ ہے، اور جب مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا حسین خون میں غلطہ ہو گیا۔ ام سلمہ کہتی ہے میں ہر روز مٹی کو دیکھتی، لیکن ہائے وہ قیامت کا منظر تھا، اور جب عاشور کا دن آیا میں نے خواب میں دیکھا نبیوں کے نبی کا امامہ کھلا ہوا ہے، سر میں خاک کربلا ہے، آنسو جاری ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا جاگ ام سلمہ میرا حسین۔ کہ میں نے اٹھ کے مٹی کو دیکھا، اب مٹی خون بن گئی۔ رو کے ام سلمہ نے کہا او مجھے پرسہ دو میرا حسین مار۔ عزادار کہتا ہے ایک جملہ اس پر بھی بولو جس کو ام البنین کہا جاتا تھا، اور جس نے حسین پر اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا۔ آئی حسین کے پاس کہنے لگی حسین آج کے دن کے لیے میں نے عباس کو مانگا تھا۔ علماء مقاتل میں لکھتے ہیں کہ عباس کو بلایا، کہا میرا دل دھڑک رہا ہے، یہ نہ ہو کہ عباس وفا نہ کر سکے۔ عباس نے جملہ کہا اگر مجھے 100 بار بھی مار دیا جائے، اور یہی وجہ ہے جب عباس نے زین کو چھوڑا تھا حسین کو ایک جملہ کہا تھا کہ آقا حسین میری ماں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ عباس نے حق وفا ادا کر دیا۔